جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت یہ ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لے لیا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے، یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں، اس طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سیدنا نویس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے یوں بلائے جائیں گے کہ سورہ بقرہ، آل عمران آگے آگے ہوں گے، گویا سفید بادل یا کالے شامیانے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا، گویا وہ سب بستہ پرندوں کی دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی۔ اس حدیث کے آخری سے دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی کہ وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یان خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سے جھگڑ کر اپنے قاری عاملین و عاملین کو بخشوائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، دو آیات ایسی مبارکہ آیات ہیں جن کو اس انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا ثواب عنایت فرمائیں گے، یعنی اس کا مقام ساری رات تہجد پڑھنے والے کے برابر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ دو آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان دو آیات کی مکمل فضیلت اور ان کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا نور بھی آپ کو حاصل ہو سکے، ان آیات کی مکمل فضیلت بھی آپ پر واضح ہو سکے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، ان آیات میں بڑے خزانے پنہاں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات کا بھی بتائیں گے اور ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ آیات سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جان سکیں گے کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 285 اور آیت 286، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر ہے، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا
اور اطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ دونوں آیات معراج کا تحفہ ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے، ان سب نے مان لیا اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ رشت و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ وہ بعض حکام ہر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء و مرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی، اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرمایا، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار امت کے جہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو کہ کھٹکا ہوا تھا، اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خطرات بھی حساب لیا جائے گا، وہ دھڑکا اس آیات سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی کا خیال دفتن آ جانا رک رک کے نہیں سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے۔ بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی، مال صالح کرو گے جزا پاؤ گے، برے مال کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ، بھولے چوکے جو حکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں، یا جو برے کام ہو گئے ہوں، یا شرعی حکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہوئے ہیں، وہ معاف فرما۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزری ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور چھٹے آسمان میں ہے، زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی ہے، وہ جو چیز چھپا لیتی ہے، اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے
اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے، اور سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات بھی انہی اسباب میں ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ یہی روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان آیات کے فضائل و برکات کے پیش نظر یہ فرمایا کہ ان آیات کو سونے سے پہلے نہ پڑھنا بے وقوفی، یعنی کوئی بے عقل ہی ہوگا جو ان آیات کو پڑھے بغیر ہی سو جائے۔ اللہ والو، ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ انہی دو آیات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک تحریر کی تھی، جن کی دو آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ دو آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ باحوالہ ترمذی اور نسائی، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہو سکتی ہیں، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیطانی وسوسہ اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے، یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنے سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا اور نہ اس سے فرشتہ اترا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کو بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ روایات مسلم شریف۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ان دو آیات کو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کے بعض آیات مثلا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہی ان آیات کا وظیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کو تلاوت کر کے سویا جائے۔ اللہ رب العین آپ کے
اور میری حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔